الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اہل اللہ کی زندگی اللہ تعالی کی ایک اعلیٰ نعمت ہے۔ ان کی ذات پاک سے ہر مصیبت ٹلتی ہے اور اڑی مشکل بآسانی بدل جاتی ہے۔ انہی نفوس طیبہ طاہرہ کے قدم کی برکات سے وہ مسائل چٹکی بجاتے حل ہو جاتے ہیں جنہیں قیامت تک کبھی بھی حل ہونے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ اللہ اکبر! ان کی صورت، ان کی سیرت، ان کی رفتار، ان کی گفتار، ان کی ہر ادا، ان کا کردار اسرار ایک بہترین نمونہ ہے۔ خواتین اسلام میں بھی بہت ساری مقدس بیویاں گزری ہیں، تو ہم ایک ایک کر کے سب کا تذکرہ سنیں گے۔ آج ہم انہیں نفوس قدسیہ میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نیک بندی حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، جو کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چھوٹی شہزادی ہیں، ان کا بیان کچھ سنیں گے۔ میرے پیارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 شہزادیاں تھیں: حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور سب سے چھوٹی حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے زوج محترم یعنی کہ شوہر ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ حضرت رقیہ اور ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں تھیں۔ حضرت رقیہ کے انتقال کے بعد ام کلثوم ان کے نکاح میں آئیں، تبھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو ذو النورین یعنی کہ 2 نور والے کا لقب عطا ہوا تھا، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی چاروں صاحبزادیوں میں سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سب سے زیادہ فضیلت اور مرتبہ حاصل ہوا۔ امام بخاری میں روایت ہے کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع روز محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے، ان کی ناراضگی میری ناراضگی کا سبب ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جس نے انہیں ناراض کیا اس نے مجھ کو ناراض کیا۔ امام نسائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: میری بیٹی فاطمہ انسانی حور ہے جنہیں کبھی حیض نہیں آیا۔ سبحان اللہ! حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خصوصیت یہ ہے کہ انہیں کبھی حیض ہی نہیں آیا۔ جب ان کے ہاں بچہ پیدا ہوتا تو ایک گھڑی کے بعد نفاس سے وہ پاک ہو جاتیں، یہاں تک کہ ان کی نماز قضا نہ ہوتی، اسی لیے ان کا لقب زہرا رکھا گیا۔ حضرت خاتون جنت فضیلت دین اور نسب کے اعتبار سے اپنے زمانے کی تمام عورتوں سے جدا ہیں۔ بلند مرتبہ ہونے کے باوجود انہوں نے انتہائی فقر یعنی کہ سادگی میں زندگی اپنی بسر کر دی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات سنا کرتیں اور جب عذاب قبر و آخرت کی تکلیفوں کا تذکرہ آتا تو ان پر ایسی رقت طاری ہو جاتی کہ بعض اوقات روتے روتے بے ہوش ہو جاتیں، اور جب قرآن پاک کی تلاوت کرتیں، اس میں عذاب کے تذکرے پڑھتیں تو آپ کے جسم اقدس پر کپ کپی طاری ہو جاتی اور آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب روانہ ہو جاتا، اور ہر وقت ذکر اللہ کرتی رہتی تھیں
اس کے علاوہ بچوں کی تربیت اور سارے گھر کا کام کاج بھی خود ہی کرتی تھیں۔ چکی اپنے ہاتھوں سے پیستی تھی، جس کی وجہ سے آپ کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے تھے۔ پانی کی مشک بھی خود اٹھا کر لایا کرتی تھی۔ جھاڑو نکالنے کی وجہ سے کپڑے گرد آلود ہو جایا کرتے تھے۔ سادگی، سخاوت، عبادت اس گھرانے کا مقدر تھا۔ یہ انہی کا حصہ تھا۔ آپ کی سادگی کا یہ عالم تھا کہ آپ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا نکاح فرمایا تو اس وقت ان کو بہت سادہ جہیز عطا فرمایا تھا۔ افلاس سے تھا سید پاک کا یہ حال، گھر میں کوئی کنیز تھی نہ کوئی غلام تھا۔ گھس گئی تھی ہاتھ کی دونوں ہتھیلیاں، چکی کے پیسنے کا جو دن رات کام تھا۔ سینے پہ بھر کے لاتی تھی جو مشک بار بار، وہ نور سے بھرا تھا مگر نیل فام تھا۔ حیرت تھی کہ ابھی نہ کچھ منہ سے کہہ سکیں، حیدر نے ان کے منہ سے کہا جو پیام تھا۔ ارشاد ہوا غریبان بے وطن جن کا کہ فضائے نبوی میں قیام تھا، میں ان کے بندوبست سے فارغ نہیں، ہر چند مجھے اس میں اہتمام تھا۔ جو مصیبتیں ان پر گزرتی ہیں میں اس کا ذمہ دار ہوں، میرا یہ کام تھا۔ کچھ زیادہ تم سے بھی تھا مقدم ان کا حق، جن کو بھوک پیاس سے سونا حرام تھا۔ چپ ہو کے سیدہ پاک رہ گئیں، جرأت نہ کر سکیں کہ ادب کا مقام تھا۔ یہ اہل سنت پاک نے کی زندگی بسر، یہ ماجرا دختر خیر الانام تھا۔ تو محترم ناظرین، آپ نے سیدہ فاطمۃ الزہرا کی شان سنی۔ حالانکہ قیامت میں یہ عالم ہوگا کہ جب آپ پلصراط سے گزریں گی تو اعلان ہوگا کہ اہل محشر سر کو جھکا لو اور اپنی آنکھوں کو بند کر لو کہ خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا پلصراط سے 70,000 حوروں کے ساتھ گزرنے والی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان کی شرم و حیا کا یہ عالم تھا کہ ایک مرتبہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، بیٹی عورت کی سب سے اچھی صفت کون سی ہے؟ تو آپ نے عرض کیا کہ عورت کے لیے سب سے اعلیٰ خوبی یہ ہے کہ نہ وہ کسی غیر مرد کو دیکھے اور نہ کوئی غیر مرد اس کو دیکھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح 2 ہجری میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا تھا۔ آپ کے شکم مبارک سے 3 صاحبزادگان حضرت امام حسن، حضرت امام حسین اور حضرت محسن، اور 3 صاحبزادیاں زینب، ام کلثوم اور رقیہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین پیدا ہوئیں۔ حضرت محسن اور رقیہ تو بچپن ہی میں وفات پا گئے تھے، لیکن حضرت ام کلثوم کی شادی امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی، جن کے شکم مبارک سے ایک فرزند حضرت زید اور ایک صاحبزادی حضرت رقیہ کی پیدائش ہوئی، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی، جن کے فرزند عون و محمد کربلا میں شہید ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے 6 مہینے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی وصال ہو گیا، آپ جنت البقیع میں مدفون ہوئیں۔ حضرت حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین فرماتے ہیں کہ ہماری ماں اتنی سادہ اور اتنی باپردہ تھی کہ آج تک ہم نے کبھی ان کے بالوں کو نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ وہ پاک بیویاں ہیں جو جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جناب رسول مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئیں اور عرض کی کہ بابا جان، میرے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے ہیں چکی پیس پیس کے، تو آپ مال غنیمت میں سے مجھے ایک باندی عنایت فرما دیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹی،
میں تمہیں اس سے اچھی چیز عطا نہ کر دوں؟ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جی بابا جان۔ تو آپ نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو تسبیح فاطمہ عنایت فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو رات کو سونے سے پہلے، تو تمہاری دن بھر کی تھکن اتر جائے گی۔ یہ تمہارا ہمیشہ کا عمل ہونا چاہیے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ سنا تو آپ نے اس دن سے تا حیات کبھی بھی اس ورد کی ناغہ نہیں کی۔ تسبیح حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ایک ایسی مقدس عبادت ہے جس کا اندازہ کسی عام انسان کے لیے ممکن نہیں، بلکہ اس کی اہمیت و فضیلت کو خاندان عصمت و طہارت علیہ السلام ہی سمجھ سکتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہیں اس کی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں۔ فرزند رسول حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں خدا کی حمد و ثنا کے لیے تسبیح فاطمہ سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں ہے، اور اگر اس سے بڑھ کر کوئی عبادت ہوتی تو اسے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو عنایت فرماتے۔ فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص نماز واجب کے بعد تسبیح فاطمہ پڑھے تو اس سے پہلے کہ وہ اپنا داہنا پیر بائیں پیر سے اٹھائے خداوند عالم اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ دور حاضر کا سب سے اہم مسئلہ معاشرے میں بڑھتی ہوئی گمراہی ہے، خصوصاً والدین اولاد کے مستقبل سے متعلق بے پناہ فکر مند رہتے ہیں، جبکہ اس کا بہترین حل تسبیح فاطمہ ہے، اس لیے کہ یہ تسبیح لوگوں کو برے انجام سے بھی بچاتی ہے۔ فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ایک صحابی ابو ہارون سے فرمایا اے ابو ہارون، ہم جس طرح اپنے بچوں کو نماز کی تعلیم دیتے ہیں اسی طرح تسبیح فاطمہ بھی سکھایا کرو، اس لیے تم بھی اس سے فائدہ اٹھاؤ اور ہم بھی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، تو انشاءاللہ ہمارے بچوں کا بھی انجام برا نہیں ہوگا۔ جب شہزادی کونین حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو تسبیح فاطمہ عطا کی گئی تو اس کے ساتھ ہی آپ کو اس کے بہت سارے فوائد بھی عطا کیے گئے اور بتایا گیا کہ یہ تسبیح فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کن کن مواقع پہ کام آتی ہے، جن میں سے چند عرض کرتی ہوں۔ گناہوں کی بخشش کے لیے تسبیح فاطمہ نہایت مجلب ہے۔ شیطان سے دوری کے لیے یعنی کہ تسبیح فاطمہ جو پڑھتا ہے وہ شیطان کے وسوسوں سے دور رہتا ہے۔ رضائے خداوندی کے لیے یعنی کہ جو تسبیح فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ پڑھے گا شیطانی وسوسوں سے پاک رہے گا اور وہ اللہ تبارک و تعالی کی رضا کا سبب بھی بن جائے گی۔ جو کوئی تسبیح فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ پڑھ کر استغفار کرے گا، اپنے گناہوں کی معافی مانگے گا، اللہ تعالی اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ ایک اور روایت میں ہے جو شخص نماز فرض سے فارغ ہو کر تسبیح فاطمہ پڑھتا ہے خداوند عالم اس کو جنت واجب کر دیتا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تسبیح فاطمہ سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں ہے، بے شک اگر کوئی چیز اس سے زیادہ افضل ہوتی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پیاری لاڈلی چہیتی بیٹی کو
وہی تعلیم فرماتے۔ ان روایات کے بعد ذکر تسبیح فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت و فضیلت اور دوسرے اذکار پر اس کی برتری روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے، اور اگر اس پر عمل کر لیا جائے تو انسان دنیا اور آخرت کی برکتیں اور نعمتیں سمیٹ سکتا ہے، اور کل قیامت میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے پہلو میں سرخرو ہو سکتا ہے۔ تسبیح فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بہت زیادہ فضائل اور برکات ہیں۔ میرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی شہزادی ہیں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ آپ ان کے مقام کو پہچانیے کہ یہ حسنین کریمین جنت کے شہزادوں کی ماں، خود جنتی عورتوں کی سردار حضرت علی جو علم کا دروازہ ہیں، شیر خدا ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں شیر خدا کا لقب دیا ہے، ان کی زوجہ محترمہ ہیں، اور سب سے بڑھ کر دونوں جہاں کے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لاڈلی چہیتی بیٹی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جس نے فاطمہ سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ پھر بھی آپ ان کی زندگی کا عالم دیکھیے کہ وہ کس طرح سادگی سے اپنی زندگی بسر کر رہی ہیں۔ آپ چاہتیں تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جنتی عورتوں کو آپ کی خدمت کے لیے بھیج دیتے، جنت سے حوریں آپ کی خدمت کے لیے آ جاتی، جنت کی ہر شے آپ کے قدموں میں آ کر رکھ دی جاتی، لیکن آپ نے قناعت اختیار کی۔ تو ہم سب شہزادی کونین کو وسیلہ قرار دیتے ہوئے بارگاہ خداوندی میں دعا کرتے ہیں کہ ہماری زندگی کو تسبیح فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ساتھ اپنے دیگر محبوب افکار کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی منور